جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ آمنہ فرام لاہور۔ میرا آپ سے سوال آپ کے حالیہ عمران خان اور طالبان کے سروے کے حوالے سے ہے۔ تو آپ کی آپشنز دو گروہوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک تیسری سوچ کا حامل گروپ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں ہی یہ کام نہیں کر سکتے۔ عمران خان تو ریاست مدینہ کے اس دائرے کو محض ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور طالبان کو بھی اسلام کا صحیح نمائندہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ایک قبائلی بیک گراؤنڈ ہے جس کو وہ اسلام کا لبادہ پہنا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے سروے میں اس تیسرے گروپ کو نمائندگی نہیں ملنی چاہیے تھی تاکہ پاکستانیوں کی سوچ کے بارے میں ایک زیادہ واضح تصویر جو ہے وہ سامنے آ سکتی؟ دوسرا یہ کہ آپ کیا خود طالبان کو اسلام کا صحیح جینون ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ کیا آپ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں آپ طالبان اور اسلام کے باہمی تعلق کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر سکیں؟ جی شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سروے کروانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ باور کروایا جائے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اوپر جو لوگ فوکس کیے ہوئے ہیں جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، وہ اب اس خطے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں نظریاتی اعتبار سے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا تصور جو ہے وہ طاقت کی سیاست کے اندر اب پیوست کر دیا ہے۔ ان کا کوئی بیانیہ جو ہے جو طاقت کی سیاست میں سے بنتا ہے وہ اب ریاست مدینہ کے حوالے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ خالی سمجھتے ہیں اپنے بیانیے کو۔ تو طاقت کی سیاست میں جب آپ ریاست مدینہ جیسے تصور کو پیوست کر دیتے ہیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ ہی کوالیفائڈ ہیں یہ کام کرنے کے لیے یا کوئی اور؟ اب برابر میں ایک اور گروپ آ گیا ہے جو نظریاتی اعتبار سے سمجھتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست نما ریاست جو ہے بہتر بنا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد تھا۔ اب تیسری سوچ سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو نہ قبائلی ہوں اور ماڈرن بھی ہوں اور نہ ہی طاقت کے کھیل میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوں اور نظریاتی طور پر کمیٹڈ ہو، تو آپ شاید ان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ مزید وضاحت کرتے کہ تیسرا گروپ کون ہے تو میں اس کے اوپر تبصرہ کر پاتا۔ فی الحال تو ظاہر ہے میں پھر اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو طالبان کی سوچ سے اتفاق نہیں رکھتے اور عمران خان صاحب کی نعروں کو محض نعرے سمجھتے ہیں، تو ان کی سیاسی شکل کیا ہے؟ اگر سیاسی شکل نہیں ہے تو کیا اس گروپ کی سیاسی تشکیل ہونا باقی ہے؟ محض سوچ سے تو پھر انقلاب نہیں آتا، آپ کو تنظیم بھی چاہیے، آپ کو اپنی تشکیل بھی چاہیے، آپ کو وسائل بھی چاہیے، آپ کو ایک مینیفیسٹو چاہیے، آپ کو قیادت چاہیے۔ تو جب تک اس گروپ کے خد و خال واضح نہیں ہوں گے تو میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا۔ فی الحال جو دو نمائندہ دعوے دار ہیں اسلامی ریاست نما ریاست کو بنانے کے، طالبان اور عمران خان، ان کا میں نے موازنہ کیا اور اس میں یہ آپ کے سامنے ہے، طالبان جو ہے وہ بھاری اور واضح اکثریت سے جیت گئے۔ السلام علیکم سید طلعت حسین صاحب، یہ نئی بکس آئی ہیں جی جن میں یہ پی ٹی آئی حکومت اپنے منصوبہ جات کی تفصیل بتاتے ہوئے دوسروں کے کاموں کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب مطلب بھائی تمام طلباء کو بھی یہی پڑھایا جائے گا جی۔ بڑیاں ترقیاں کروائی ہیں جی پی ٹی آئی نے، حالانکہ جس طرح انہوں نے عوام کو پیسا ہے، وہ جو لوگ خود محنت کر کے کماتے ہیں یہ ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل حالات ہیں، جو کسی اور کے پیسوں پہ پلتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوگا، ظاہر ہے۔ جی ہاں، یہ بکس میں نے دیکھی ہیں، چونکہ میں پڑھا رہا ہوں اور میرے بچے خود پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، تو مجھے پتہ ہے ان کتابوں کا، اور یہ ہم جو کھیل ہے نا بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ ضیاء الحق کے زمانے سے جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تب سے لے کر اب تک جب ہمارے بچے اسکولوں میں ہیں یہی کھیل چلتا ہے۔ ہر حکومت آتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس نے نصاب کی کتابوں میں اگر اپنا نام ڈال دیا تو وہ تاریخ میں امر ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق کا اب کوئی نام بھی نہیں لیتا، اینیورسری آتی ہے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ کام زندہ رہتے ہیں، کتابیں اور نصاب آپ کو زندہ نہیں رکھتے۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اور اپنی والدہ کے اور والد کے کارنامے جو ہیں وہ نصاب کی کتابوں کے اندر ڈال دیا، اور ان میں سے چند اسکول ایسے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کی تبدیل شدہ کتابوں کو
اصرار کر کے پڑھایا کرتے تھے اپنے اسکولوں میں، اب وہی لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے اپنی حکومت کی تعریف و توصیف میں جو پیرائے انسرٹ کیے گئے ہیں ان کو پڑھانے پر اصرار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، ٹیچرز کو باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ آپ نے لازمی پڑھانی ہیں، باقی تاریخ شریف آپ نے پڑھانی نہیں پڑھانی، لیکن یہ پہلے لازمی پڑھانے۔ تو یہی میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک فضول قسم کی پرسوٹ ہے، اپنے آپ کو جھوٹ کے ذریعے یا دعو کے ذریعے یا پروپیگنڈے کے ذریعے زندہ رکھنا جو ہے پرانا عمل، لیکن یہ عمل جو ہے اس کا کوئی بانتیجہ یا باثمر یا آپ سمجھے کہ قسمت والا عمل نہیں ہے، بدقسمتی اس کے مقدر میں ہے، یا اگلی حکومت آئے گی وہ نصاب تبدیل کر لے گی، یہ پیرے غائب ہو جائیں گے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو کاموں سے اور اعمال سے لوگ حکومتیں زندہ رہتی ہیں، نصاب تبدیل کرنے سے نہیں۔ جی سر، میں محمد علی بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی سر، میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، معینی اداروں کو، کہ وہ حکومت میں عمل دخل نہ کریں سیاست میں، تو سر آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ نون لیگ اس میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دے کہ وہ یہ بات مان جائے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہ کرے اور وہ حکومتیں بنانے اور گرانے کا کام نہ کرے؟ اور سر آپ کو نون لیگ کا اور اسپیشلی نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے، اور کیا لگتا ہے آپ کو اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ سر ذرا اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا، شکریہ۔ دیکھیں، بیانیہ جو ہے صرف اگر بیانیہ ہی ہے اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ دانشمندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور بعض جگہ پر ہو سکتا ہے چالاکی کے ساتھ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر وہ بیانیہ ہی رہے گا۔ تو بیانیہ کی تو پاکستان میں کمی نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو ووٹ کی عزت اس وقت یاد آئی جب ان کی اپنی حکومت کی عزت خاک میں ملنے لگی، اس سے پہلے ووٹ کی عزت والا نعرہ ان کو یاد نہیں آیا تھا۔ اور اس وقت ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ آپ کو عوام کو مرکزیت دینی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کو کوئی بات اتنی بھاتی نہیں ہوتی تھی، اور حکومتیں جب مشکلات میں ہوتی ہیں تو پھر ان کو تمام اچھے نعرے یاد آتے ہیں۔ قیادت جب مشکلات میں ہوتی ہے تب اچھے نعرے یاد آتے ہیں، ویسے نہیں۔ تو ایک تو گزارش یہ کہ خالی بیانیہ جو ہے اسے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ کی پالیسی جو ہے وہ مشرق کی طرف جا رہی ہے اور بیانیہ آپ کے مغرب کی طرف جا رہا ہے تو ظاہر ہے بیانیہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ پالیسی اس سے مطابقت نہیں رکھتی، یا پالیسی ناکام ہو جائے گی کیونکہ اس کی کوئی نظریاتی بیس ہی نہیں ہے۔ فرق اتنا پڑا ہے کہ یہ ڈیبیٹ پاکستان کے اندر چل نکلی ہے، اتنا فرق پڑا ہے، یہ میں ماننا چاہیے۔ اور ایک سیاسی جماعت جب بار بار ایک چیز کو دہراتی ہے تو وہ اگر مقبول عام نہیں ہوتی تو خاص جو طبقات ہیں سیاسی طور پر فکر کرنے والے اور سوچنے والے، وہ اس کو اپنا بھی لیتے ہیں، لیکن خالی بیانیہ سے بات نہیں بنے گی۔ طلعت بھائی، پاکستان میں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کی بھرمار ہے اور میڈیا بھی جو ہے وہ بک چکا ہے، بک نہیں چکا ہے بلکہ وہ بھی وہاں پر بھی ایجنٹس بیٹھے ہیں، آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو صحیح صحافی تھے بیچارے وہ در بدر ہیں۔ آپ، حامد میر، امتیاز عالم اور پتہ نہیں دسیوں ایسے صحافی ہیں جو اب ٹی وی پہ نہیں آ سکتے ہیں، اور ان کے بجائے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ایک بوکھلائی ہوئی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے ٹی وی شو میں۔ اور ابھی میں سن رہا تھا، کل ہی پرسوں کی بات ہے، کہہ رہا تھا کہ طالبان کی جو حکومت آئی تھی 95 میں، اس کو نواز شریف نے وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے تسلیم کیا۔ حالانکہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ تو عوام ہم سب کو پتہ ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے اب تو، کہ وہ تو بیرون ملک دورے پہ تھے اور اس طریقے سے ان کی غیر موجودگی میں ISI نے جو ہے نا وہ پاکستان کی تسلیم کرانے کا جو بھی اناؤنسمنٹ تھی وہ PTV سے ہو گئی تھی۔ تو اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ اور میڈیا میں، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو صحیح جو حق کے جو اینکرز ہیں اور جو صحافی ہیں بیچارے دربدر ہیں وہ، تو یہ معاملات کیسے درست ہوں گے؟ یہاں تو کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، ڈر کے مارے کوئی نام لینے کو تیار نہیں، تو یہ حالات کیسے صحیح ہوں گے عدلیہ میں اور میڈیا میں، جہاں سے کہ کسی بھی قسم کی صورتحال کے صحیح ہونے کا امکان پیدا ہوگا؟ دیکھیں، ٹی وی پہ بہت کچھ ہوتا ہے، ریٹن ورڈ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ایسے ایسے کالم لکھے جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور اب تو خیر سارے تجزیہ نگار بن گئے اور سارے رپورٹر بن گئے۔ کوئی حرج نہیں اگر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس خاص کوئی گدڑ سنگھی ہے، جو ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہے جو ساری زندگی اس دشت میں گھومتے رہیں اور پھر بھی ایک سٹوری کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کو 6 کام کرنے پڑتے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، پھر لگا رہنے دے ایسے ہی. لیکن جو آپ نے ذکر کیا وہ بھی درست ہے کہ بہت بڑا ایک جبر کا عالم ہے میڈیا کے اوپر. میں کوئی بہت زیادہ مداح نہیں ہوں یہ کہنے کا کہ صحافی جو ہیں وہ کوئی در بدر ہو گئے ہیں. دیکھیں میں نے مثلاً ایک خود فیصلہ کیا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، ذاتی ترجیحات کو بنا کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے جرنلزم کرنا ہے. مواقع کی کمی کی میں بات نہیں کر رہا، مواقع تو ان گنت ہیں، آپ کسی وقت بھی کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر مجھے لوگ ابھی ایک جگہ پر بات کر رہے تھے، ایک سوال ہم نے لیا نہیں کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ بڑے معاملات کے اندر اپنے ایس ٹی ایچ کی باتیں کریں، لیکن اب چونکہ ذکر ہو رہا تھا، اگر ہم نے اپنی سبسکرپشن کو 1 ملین تک لے کے جانا ہے تو میں 3 مہینے میں کروا سکتا ہوں. 1 ملین 1.5 ملین کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو صرف ان لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے جن کے 200 لوگ جو ہیں روزانہ 100 اکاؤنٹ بناتے ہیں اور سبسکرپشنز کو ایڈ کرتے رہتے ہیں. تو آپ خود حساب لگا کے دیکھ لیں کہ 3 مہینے کے اندر اگر میں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لوں، ہاتھ بھی کوئی بہت زیادہ زور کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سلام دعائی کرنی ہے. تو کامیابی کے رستے جو ہیں سبسکرپشن بڑھانے سے لے کر اچھے انداز سے، صاف انداز سے اگر نہیں لیکن اچھے انداز سے زندگی گزارنے کے تو بہت مواقع ہیں. لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے صحافت کرنی، تو اگر اس میں مشکلات آتی ہیں تو پھر اس میں رونا دھونا تو میں بالکل نہیں سمجھتا کوئی جائز ہے. اعتراض بالکل کریں گے، احتجاج بھی کریں گے اگر ہمیں کام کرنے سے روکا گیا، وہ ہمارا حق ہے. باقی یہ کہ نواز شریف صاحب کی حکومت، اس کے اوپر تسلیم انہوں نے کیا، ان کی حکومت نے طالبان کو، مشاہد حسین صاحب اب فرما رہے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو سوال ویسے مشاہد حسین صاحب سے یہ بنتا ہے کہ کیا جب اس وقت یہ ہوا تو آپ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف نے اس وقت کسی کو بتایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور میری پیٹھ کے پیچھے سے آپ نے جا کے یہ طالبان کو ریکگنائز کر لیا؟ یہ بعد از واقعہ اور برسا برس گزرنے کے بعد جب آپ کے اوپر انقلاب طاری ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر پریشان ہی ہوتا ہوں کہ بھائی اس وقت جب آپ کے پاس طاقت تھی تب آپ کیا کر رہے تھے. تو نواز شریف نے اس ریکگنیشن کو اون کیا. اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن بسا اوقات توڑنے موڑنے کی جو مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سستی شہرت چاہتے ہیں، جب آپ خود ریکارڈ کی درستگی وقت پر نہ کریں. تو اگر وقت پر اس ریکارڈ کی درستگی کی ہوتی تو آج یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی. لیکن اب کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے زیادہ پریشان نہیں ہوتا میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. لیکن یہ ضرور ایک خدشہ ہوتا ہے کہ جس انداز سے ہم سنجیدہ معاملات پر بحث کر رہے ہیں، جو بونگا پن ہم نے ٹی وی پر ڈیبیٹ کے نام پر پھیلا دیا ہے، اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں ہماری قومی سوچ کو بنانے کا جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے. اقوام کے ذہن میں اگر آپ نے ایسی چیزیں بھر دیں جیسے کہ ہم بھر رہے ہیں تو بچت نہیں ہے. پھر اگلے دنوں میں اس سے زیادہ گھامڑ پن آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ پر. طلعت صاحب، میں وہاڑی سے رانا تصور علی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں اور آپ کو مستقل طور پہ میں سنتا ہوں، آپ کے ویلاگز دیکھتا ہوں. میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ چند دنوں سے طالبان کے بارے میں اپنی ایک حتمی سی رائے پیش کر رہے ہیں. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ آپ ان کے کسی ذمہ دار سے براہ راست انٹرویو کر لیں اور ساری باتیں سامنے رکھ لیں، تاکہ آپ ایک زیادہ بہتر بیلنس طریقے سے یہ سارا منظرنامہ پیش کر سکیں. کیونکہ ابھی تک جو پوری دنیا نے اندازے لگائے امریکہ کا یہاں سے جانے تک اور کابل میں ان کے داخل ہونے کا وقت اور پھر ان کا رویہ اور وسیع البنیاد حکومت اور سیاسی رابطوں کے حوالے سے، وہ تمام صحافیوں کے دنیا کے تمام جو ممالک سے ہم اندازے تھے وہ غلط ثابت نظر آتے ہیں. تو یہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ہمارے یہ پڑوس پہ بھی ہیں اور ہم پہ اس کے اثرات بھی پڑنے ہیں. تو تاکہ کوئی تنقید بھی ان پہ کرے تو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے، یک طرفہ نہ ہو. شکریہ سر. جی درست آپ نے فرمایا. ایک تو یہ کہ تجزیے کو تنقید سے گڈمڈ نہیں کریں. اگر تجزیہ آپ کو بھاتا نہیں ہے تو اس کو
خام خواہ کی تنقید کی کیٹیگری میں نہ ڈالیں. میری گزارش ہے آپ سے. طالبان اب طاقت میں ہے تو ان کا تجزیہ ہوگا, اس کے اوپر پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اشرف غنی کا کیا ہم تجزیہ نہیں کرتے تھے؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 2 نمبری کر رہے تھے. حامد کارزائی کا کیا تجزیہ نہیں ہوتا تھا؟ ہمیں پتہ ہے وہ 2 نمبری کر رہے تھے. پپٹ حکومتیں تھیں, پاکستان کے اوپر ہر وقت الزام لگاتے رہتے تھے. انہوں نے وتیرہ بنا لیا تھا, پیسے بنا رہے تھے. دبئی میں جائیدادیں ہیں, دنیا بھر میں جائیدادیں پھیلائی ہوئی ہیں. تجزیہ ہوتا تھا نا ان کا. تو صبر کریں ذرا, ابھی چونکہ طاقت میں آ گئے ہیں تو ان کا بھی تجزیہ ہوگا. کسی سے انٹرویو کرنے سے انفارمیشن کی بیس جو ہے تبدیل نہیں ہو جاتی. مجھے انٹرویو کر کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. ان کے اتنے انٹرویوز ہو چکے ہیں تو اس سے واضح ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بہت ضروری ہے کہ تجزیاتی طور پر اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. حالات جو ہیں وہ اتھل پتھل کا شکار ہیں. اس میں اگر آپ نے خاص قسم کی رائے قائم کر لی اور دوسرے تجزیوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دی تو ہو سکتا ہے آپ بہت بڑی غلطی کا شکار ہو رہے ہیں اور اس غلطی کو کے نتائج بھی ہمیں بھگتنا پڑیں. تو میری تو یہ گزارش ہے کہ تجزیے کو تنقید سے نہ ملائیں. طالبان کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو افغانستان کی ہسٹری ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. وہ بڑی واضح ہسٹری ہے افغانستان کی. جو کارزائی اور غنی کی حکومتیں تمام تر مغربی سپورٹ کے ساتھ, تمام تر جمہوری اداؤں کے ساتھ, تمام تر کمپرومائزز کے ساتھ اگر آل انکلوسیو حکومت نہیں بنا پائے تو ایک نظریاتی گروپ یہ حکومت کیسے بنائے گا؟ اگر نہیں بنا پائیں گے تو افغانستان کیسے چلے گا؟ یہ فنڈامنٹل ایشو ہے. تو اس کو اس سے گڈمٹ نہیں کریں.